بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نماز سے متعلق۔ نماز سے متعلق کیا ہے وہ موضوع؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا اللہ رب العزت کی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب نمازیں فرض فرمائی ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر انعامات بھی کچھ دینے ہیں۔ تو آج وہی انعامات ہم جانتے ہیں اس ویڈیوز کے اندر۔ کیا ہیں وہ انعامات جو اللہ رب العزت نے ہمیں 5 نمازوں کے ادا کرنے پر دینے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا ان کے اوپر کیا اللہ پاک کی وعیدیں ہیں، کیا عذابات ہیں، وہ بھی ہم جانیں گے اس ویڈیوز کے اندر۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیوز کی طرف، وہ جانتے ہیں کیا ہیں وہ نماز کے پڑھنے پر انعامات اور نہ پڑھنے پر عذابات۔ اللہ رب العزت نے جب 5 نمازوں کے اوپر کیا انعامات دینے ہیں، جب انسان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو سب سے پہلے جو اللہ پاک اس کو انعام دیں گے وہ دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں کیا انعام دیں گے بھائی؟ اللہ پاک اس کی رزق کی تنگی دور کر دیں گے۔ آج ہر دوسرا تیسرا بندہ رزق کے لیے تلاش میں ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رزق کا وعدہ میں نے نماز میں کیا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الفلاح کہتا ہے، تو حی علی الفلاح کا مطلب ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، یعنی کہ نماز کی طرف آؤ۔ حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ہم کامیابی جو ہے کام میں کاج میں ادھر ادھر اس چیزوں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کامیابی جو اللہ پاک نے جو ہے بھائی نماز میں رکھی ہے۔ تو سب سے پہلا جو انعام اللہ پاک دے رہے ہیں وہ ہے بھائی رزق کا مسئلہ اللہ پاک ہمارا حل فرما دیں گے۔ نماز پڑھنے پر رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو دوسرا انعام ہے وہ ہے مرنے کے بعد کا۔ 4 انعام جو ہیں وہ مرنے کے بعد ہیں۔ مرنے کے بعد جو انعام ہے بھائی، سب سے پہلا جو مرتا ہے انسان تو اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے تو اگر کوئی نمازی شخص ہوتا ہے جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، تو جب قبر میں اسے رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، اچھا کیا کہ تو میرے پاس آیا۔ جتنے بھی دنیا میں بندے چلتے تھے میری پشت پر، اس میں تو ہی مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھ۔ تو قبر اس کے لیے جو ہے بھائی تحت نظر خوشادہ ہو جاتی ہے، اور جو ہے جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے جو بھائی کھول دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو بے نمازی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، برا ہوا جو تو میرے پاس آیا، اب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا جو ہے برتاؤ بھی تو دیکھ۔ تو قبر کہتے ہیں کہ بھائی اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی جو ہے پسلیاں جو ہے آپس میں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں بھائی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بھائی نماز پڑھنے پر انعام ہے کہ اللہ پاک قبر کا عذاب بھی ہٹا دیں گے اس کے اوپر سے۔ دوسرا انعام یہ ہے۔ تیسرا انعام جو ہے اللہ رب العزت کا بھائی کیا ہے بھائی؟ اعمال نامہ جو ہے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو اعمال نامہ ہوگا ہمارا، جو فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، تو وہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو ہمارا خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور ہم جنت میں سب کو دکھاتے پھریں گے، دیکھیں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت بھائی نماز پڑھنے پر انعام دیں گے کہ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ اس کے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، بے نمازی ہوگا، جو گناہ کرتا ہوگا، گندے کام کرتا ہوگا، تو اس کا اعمال نامہ جو ہے اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا تو بھائی بڑا افسوس کا مقام ہوگا، اس وقت وہ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر اتنا افسوس ہوگا اس کو کہ وہ اپنے ہاتھ کو کھائے، انگلی کو چبائے گا تو چباتے چباتے پورا ہاتھ کھا جائے گا، اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو بھائی اللہ رب العزت نماز پڑھنے پر انعام کیا دیں گے کہ اس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ چوتھا انعام کیا ہے بھائی؟ پل صراط۔ پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ 1500 سال تک اس پل کے اوپر چلنا ہے، اور قیامت کا ایک دن 500 سال کے برابر ہوتا ہے۔ 1500 سال اس کی مسافرت کرنی ہے بھائی، اس کے اوپر چلنا ہے۔ تو مومن جو مومن شخص ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو ایسے گزار دیں گے جسے بتاتے ہیں کہ جیسے بجلی چمک کر چلے جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نمازی کو اس کے اوپر سے گزار دیں گے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، جو گناہگار ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے بھائی چلے گا، کٹے گا اور جہنم کی آگ میں گرے گا۔ پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی 1500 سال اس کے اوپر چلنا ہے، اوپر کی طرف چڑھائی ہے۔ 500 سال جو ہے اس کے اوپر سیدھے چلنا ہے، اور 500 سال نیچے کی طرف آنا ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز اس کی دھار ہے،
اور جو مومن شخص ہے وہ بجلی کی طرح گزر جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ پاک کو ناراض کرتا ہے، تو وہ اس کے اندر ایسے کٹ کٹ کے گرتا رہتا ہے۔ نیچے جہنم ہوتی ہے، اوپر پل صراط ہوتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہتا ہے۔ ایک بار کا سلسلہ نہیں ہے کہ کٹ کے گر گیا تو ختم، نہیں، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر وہ چلے گا، پھر کٹے گا، پھر جہنم کی آگ میں گرے گا۔ تو بھائی نماز پڑھیں، نماز جب ہم پڑھیں گے اللہ پاک یہ پل صراط کا مسئلہ بھی ہمارا حل فرما دیں گے۔ اور آخری انعام کیا ہے بھائی؟ بغیر حساب کتاب اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو بھائی کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی نمازوں کو بھائی خشوع و خضوع والی بھی بنائیں، اور ساتھ میں ہم پانچوں نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ بھائی میں بھی پڑھتا رہوں گا، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی نماز کا اہتمام فرمائیں، اور جو ہے آگے لوگوں تک بھی اس کو پیغام کو آگے تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے ایک کہنے سننے سے کوئی بھی ایک نمازی بن گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو بھائی یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا موضوع۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں، اور اسے اپنے دوست احباب میں بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔